ایک عورت پانچ عاشق ہندی لوک کہانی۔ تاجروں کے خاندان کی ایک بیٹی کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو سیر و سیاحت کا بہت شوقین تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر پر روانہ ہوا اور طویل عرصہ تک اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اس کی بیوی انتظار اور احساس تنہائی کے ہاتھوں تاجروں کے ایک نوجوان خوبرو بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے کی محبت کے اسیر تھے۔ ایک دن اس نوجوان کا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے پولیس پر رپورٹ لکھوائی۔ سربراہ پولیس نے اس نوجوان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ جب یہ خبر تاجر کی بیوی یعنی اس نوجوان کی محبوبہ تک پہنچی تو اس نے اپنے سب سے قیمتی کپڑے زیب تن کیے اور غصے میں آگ بگولا سربراہ پولیس کی خدمت میں پہنچی۔ پہلے وہ ادا بجا لائی اور پھر ایک تحریری رنجش پیش کی گئی۔ درج تھا، جس شخص کو قید میں ڈالا گیا ہے وہ میرا عزیز بھائی ہے، وہ بے گناہ ہے۔ اس کے خلاف جھوٹی شہادت پیش کی گئی ہے اور اسے ناجائز طریقے سے مقید کیا گیا ہے۔ وہ میرے نان نکتے کا ذمہ دار ہے اور اس کے بغیر میں لاوارث ہوں۔ اس لیے میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ اسے جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ جب وہ گزارش والی شہر کی خدمت میں پیش کی گئی تو اس نے ایک نظر عورت پر ڈالی۔ نظر کا کیا ڈالنا تھا کہ وہ اپنا دل کھو بیٹھا۔ والی شہر نے عورت سے کہا، تم میرے گھر میں ٹھہرو جب تک ہم اس نوجوان کو قید خانے سے منگوائے۔ جب وہ آ جائے تو ہم اسے تمہارے ہمراہ بھیج دیں گے۔ اس عورت نے کہا، میرا خدا کے علاوہ کوئی نگہبان نہیں ہے۔ میں ایک اجنبی عورت ہوں اور کسی نامحرم کے گھر داخل نہیں ہوتی۔ والی شہر بولا، جب تک میرے گھر نہیں جاؤ گی میں اس مرد کو رہا نہیں کر سکتا۔ ہمارا تنہائی میں ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ عورت جو والی کی در پردہ پیغام سمجھ رہی تھی بولی، اگر ایسے ہی بات ہے تو آپ میرے گھر کیوں تشریف نہیں لاتے؟ وہاں آپ آرام بھی کر لیں گے اور ہم گفتگو کے لیے بھی وقت نکالیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ والی فوراً بولا۔ اس عورت نے اپنے گھر کا پتہ دیا، وقت کا تعین کیا اور بڑی بے نیازی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد وہ قاضی شہر کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اے قاضی، ہمارے نگہبان کیا بات ہے؟ قاضی نے پوچھا، اگر آپ میرے بارے میں انصاف کریں گے تو خدا آپ کو اجر عظیم بخش دے گا۔ تمہارے ساتھ کس نے ناانصافی کی ہے؟ میرا ایک بھائی ہے جو معصوم ہے۔ اسے والی شہر نے سربراہ پولیس کے کہنے پر جیل میں ڈال دیا ہے۔ اس کے خلاف جھوٹی شہادتیں پیش کی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اسے رہا کرنے میں مدد کرے۔ جب قاضی نے اس عورت کے حسن کو دیکھا تو بس دیکھنا ہی رہ گیا۔ اس کو اپنے جذبات پر قابو نہ رہا۔ بولا، تم میرے گھر میں میری ملازموں کے پاس انتظار کرو، میں والی کو پیغام بھیج کر تمہارے بھائی کو منگواتا ہوں۔ تمہاری باتوں نے میرا دل موہ لیا ہے۔ وہ عورت اس مرد کے دل کا بے ادبی جان گئی۔ بولی،
اگر آپ نے کچھ وقت گزارنا ہے تو میرے گھر آئیے جہاں ملازمائیں محل نہیں ہوں گی اور ہم تخلیے میں بات کر سکیں گے۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ قاضی فوراً بولا۔ عورت نے اسے اپنے گھر کا فتح بتایا اور اسے بھی وہی وقت بتایا جو والی شہر کو بتا چکی تھی۔ اس کے بعد وہ وزیر کی خدمت میں پیش ہوئی اور اس سے بھی اپنی بے تابی سنائی۔ وزیر نے بھی اس کے حسن کو دیکھ کر ملاقات کا بہانہ تلاش کیا۔ عورت نے اس سے بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی رام کہانی سنائی اور نظر کرم کی گزارش کی۔ بادشاہ وقت نے اس کی باتیں سنی تو اس کا دل محبت کے تیروں سے چلنے ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے بھائی کو کس نے قید کیا ہے؟ سربراہ پولیس نے اس نے جواب دیا۔ بادشاہ نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اس کے ساتھ محل میں چلے، کچھ دیر استراحت کرے تاکہ وہ قاضی کو پیغام پہنچوا کر اس کے بھائی کو رہا کروا سکے۔ عورت بولی، یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، لیکن یہ مجھ پر اور بھی احسان ہوگا اگر آپ ناچیز کے غریب خانے پر تشریف لائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست کو رد نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے اس کی دعوت قبول کی۔ عورت نے بادشاہ کو اپنے گھر کا فتح بتایا اور اسے بھی اسی وقت بلایا جس وقت اس نے باقی 3 مردوں کو دعوت دی تھی۔ جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہوئی تو ایک ترکان کے پاس گئی اور اس سے ایک ایسی الماری بنانے کی درخواست کی جس کے 4 حصے ہوں، ہر خانہ دوسرے کے اوپر ہو اور علیحدہ سے مکفل ہو سکے۔ پھر اس نے ایسی الماری بنانے کی اجرت پوچھی۔ ترکان بولا، ویسے تو اس کی اجرت 4 دینار ہے، لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوا ہوں، اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں یہ الماری بطور ہدیہ پیش کر دوں گا۔ عورت نے خامی بھر لی اور بولی، لیکن 4 کی بجائے 5 خانے بنانا، اور اسے خاص اس دن لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترکان نے اس سے روکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور